آج کے اس پروگرام کے صدر اور کمیٹی کے جتنے اراکین، بالخصوص اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے نام پر اپنی جان فدا کرنے والے عاشقان اہل بیت، دور دراز سے سننے والی وہ پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه ومعشوقه، عامرا ومخبرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا، لوح قلم تیرے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ ہمارا امام زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ۔ مسجد میں جب ہمارے امام صاحب، مفتی صاحب جب امامتی کرتے ہیں، امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں؟ پھر جب امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ رکوع ہی میں رہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں؟ امام صاحب جہاں جہاں جائے ویسے کرتے ہیں۔ اگر امام کوئی حرکت نہیں کرتا آپ بھی کوئی حرکت نہیں کرتے، امام جب حرکت کرتے ہیں آپ بھی حرکت کرتے ہیں، تو جب امام کی حرکت میں مصلیوں کی حرکت ہے تو وہ امام جو تمام اماموں کے امام ہے، وہ امام جو تمام اولیاؤں کا بھی امام ہے، تو وہ امام کے ہم غلام ہیں۔ جب وہ امام زندہ ہیں تو ہم ان کے ماننے والے مردہ کیسے؟ لیکن آج کی محفل میں آپ کی آواز
وہ عشق و محبت نہیں بتا رہی ہے۔ جب ہمارا امام زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں، زندوں کی آواز کم نہیں ہوتی، اونچی ہوتی ہے۔ آج ہم جنہیں نماز میں درود پڑھتے ہیں، آج انہی کے نام کی یہ محفل سجائی گئی ہے، تو انہی کی محفل میں آؤ ہم جھوم جھوم کر بس ایک مرتبہ اونچی آواز سے درود شریف کے نذرانے پیش کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بجلالتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ و امام مددے۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئمہ، یک نظر کن سوئمہ۔ پیارے حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ ہم اور آپ آج ایک عاشق اور دوسرے معشوق کی محفل میں جمع ہوئے۔ ایک عاشق دوسرے معشوق کی محفل میں جمع ہوئے۔ آج تقریر ہوگی انشاءاللہ، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں۔ جب بھی یہ سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے، الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں۔ کسی بھی سنی سے پوچھو یہ سفر میں سب سے بڑا فاتحہ کن کا ہوتا ہے؟ ہر سنی کا مزاج ہے، جو جن کو جانتا ہے مانتا ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو آؤ میں بتاؤں آج اس سفر المظفر میں سب سے بڑا فاتحہ کن کا ہے؟ تو اسی سفر المظفر میں سید شاہ حاجی وارث علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سفر المظفر کو ان کا بھی عرس مبارک۔ اسی سفر المظفر میں کسی سے پوچھا جائے کن کا فاتحہ ہے بڑا، جواب دیں گے اسی سفر المظفر میں حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا فاتحہ ہے، چونکہ وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے مجدد گزرے گئے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں، اس سفر المظفر کے مہینے میں ایک ایسے اللہ کے نیک بندے کا فاتحہ ہے جو سب سے بڑا ہے، کہیں گے کون؟ کہیں گے وہ ہے جن کو ہم نے نہیں بلکہ میں کہوں یہ کہ جنہیں میرے خواجہ نے داتا کہا ہے، جن کی دربار میں خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اشعار پڑھا تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی اسی سفر المظفر میں ہے۔ اور پھر کسی سے پوچھے تو سنی جھوم کر کہیں گے الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، میرے مدرسے میں بھی عرس اعلیٰ حضرت منائے گئے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو درس دی ہے وہ قابل قبول ہے، قیامت تک بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کسی سے پوچھا جائے اس سفر المظفر میں سب سے بڑا فاتحہ کن کا ہوتا ہے، لوگ کہیں گے وہی تو وہی ہے، امام عشق و محبت، جنہوں نے اپنی پوری زندگی عشق رسول میں فنا کر دی۔ ان کے اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی ان کے عشق کے مداح کیے گئے، غیروں نے بھی جنہیں اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے دیے گئے انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے عشق کے چرچے کیے گئے، اعلیٰ حضرت کے عشق کی بڑائی کیے گئے۔ وہی بریلے کے امام، وہی بریلے کے امام، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی
بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25 سفر المظفر کو ان سے پاک بھی ہے، اور ہم ان کا عرس کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی جو ہے ہماری زندگی سے قریب ہے، ان کا زمانہ جو ہے ہمارے زمانے سے قریب ہے۔ لیکن میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس تو ہم شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں یاد رکھو، اعلیٰ حضرت کو تو ہم مانتے ہی ہیں، ان کا عرس بھی ہم مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فاتحہ اگر کسی کا ہوگا تو آؤ میں بتاؤں کس کا ہوگا۔ وہ تو تمام ولیوں کو ولی ہے، وہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہے، وہ تو تمام اماموں کے امام ہے، جو کہ دوسرا امام ہے، جو کہ 5واں خلیفہ ہے، جو کہ مولا علی کا پہلا بیٹا ہے، جو کہ حسین مصطفیٰ کے جو کہ بڑے بھائی ہے، جو کہ فاطمہ الزہرا کا پہلا بیٹا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نواسا ہے، جنہیں سب سے پہلے سید لقب دیا گیا، جنہیں سب سے پہلے مجتبی لقب دیا گیا، جنہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیے تھے، وہی حسن مجتبی اسی 28 سفر المظفر کو ان کا بھی فاتحہ۔ امام حسن اب ایک بات یہاں خلاصہ کر دوں، پھر کل کوئی کتاب لے کر عمران حبیب کے پاس نہ آ جائے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی شہادت میں بھی اختلاف ہے، ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول بھی ہے، کتنا؟ دونوں بتا دیا۔ ایک روایت میں چونکہ یہ بھی ہے امام حسن علیہ السلام کے بھی عرس منایا جائے کرے۔ یہ تو الگ بات ہے، آج افسوس ہوتا ہے ہمیں، جو بیماریاں رافضیوں کے اندر تھیں وہ بیماریاں آج سنی کے اندر چلے آ رہے ہیں۔ یہ رافضی جو شیعان علی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جبکہ آپ کو تو علماء اکرام درس دیتے ہی ہیں، مسجد میں خطبات الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے بیانات تو ہوتے ہی ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی 21 رمضان المبارک 50 ہجری میں جبکہ 21 رمضان المبارک کو جبکہ ان کی شہادت ہوتی ہے، پھر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام اب 2 لوگ ہیں جو کہ خلافت کے منصب پر رہ سکیں۔ یہ بھی یاد رکھیں 80% لوگ کوفہ کے امام حسن مجتبی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حدیث بیان کر چکے تھے، جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، کہیے سبحان اللہ۔ 6 مہینے تک خلافت سنبھالنے کے بعد عدل و انصاف کے 3 شرطوں کے ساتھ یہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسی درمیان میں یہ جو شیعان علی کہلانے والے تھے نا، تو وہ لوگ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اب امیر المومنین نہیں کہتے، بلکہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، وہ کہنے لگے عامر المومنین، یعنی کہ امت کو برباد کرنے والے، امت کو بے عزت کرنے والے، یہ لقب دے کر پکارتے۔ یہاں تک کہ بھی حد نہ رہی، جب امام حسن مجتبی علیہ السلام مصلی پر جاتے ہیں امامت کے لیے، یہ شیعان علی ان کے قدموں کے نیچے سے وہ مصلی کھینچ لیتے ہیں۔ پھر کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ امام حسن مجتبی کے چہروں پر یہ تماچا مارنے لگتے ہیں، لیکن وہ صبر کے پیکر، لیکن وہ صبر کے پہاڑوں کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط حسن
इमाम मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ उफ भी नहीं कहते हैं, उफ भी नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आदत, बुरी आदत, ये शियान अली जो खुद को शिया कहते हैं, मौला अली के फॉलोअर्स मानने वाले कहते हैं, ये जो राफिज़ी ठहरे हैं ना, वो इमाम हसन के जिक्र को नहीं करते, इसलिए कि उनका मानना ये है, नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, अल्लाह बचाए ऐसे अल्फाजों से कि उन्होंने खिलाफत को जो अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में दिया था, ये गलत किया, कहिए नाउज़ बिल्लाह। इसलिए उनका जिक्र, उनका चर्चा नहीं करते। और यही आदत आज देखी जा रही है, आज देखी जा रही है हम सुन्नियों के अंदर भी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हम तो 10 दिन तक मुहर्रमुल हराम में इमाम अली मकाम, इमाम शहीद आजम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र किया करते हैं, उसी तरीके से हमें चाहिए इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र भी किया करें, उनका भी जिक्र किया करें। आज अफसोस की बात है, मैं किसी को तरफ इंडिकेट नहीं करता, मैं डायरेक्ट कहता हूं। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को खराब, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। आज हम अपने अपने खानकाहों के पीरों के उर्स को याद रखते हैं, लेकिन जिनके नस्ल से गौसे आजम आए, जिनकी नस्ल से हुजूर गौसे आजम जहां हर सिलसिला दम तोड़ देती, वो गौसे आजम जिनके खानदान से, हसनी खानदान से आए, उन्हीं के जद्द अमजद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उर्स को आज हम ना अपनी मस्जिदों में बयान करते, ना अपनी महफिलों में बयान करते, ना यूं ही शानदार इस तरीके से महफिलें सजाकर बयान करते हैं। मैं तो तहे दिल से ये मुहर्रम कमेटी वाले को शुक्रिया जनाना चाहता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिरादर के, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये उर्स पाक को, यौम शहादत को आज यौम मनाकर लोगों के सीनों में ये भी बताया जाएगा कि इंशाअल्लाह जो मकाम, जो फजीलत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, वही फजीलत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी है। और भी दूं आपको, कोई बुरा ना माने, जो फजीलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, उससे बढ़कर फजीलत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जो फजीलत, समझ में आ रही मेरी बात? नाराज तो नहीं हो रहे ना? आवाज दीजिएगा, अगर आवाज नहीं दीजिएगा समझेंगे नाराज। जो फजीलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को है, उससे ज्यादा फजीलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। कहेंगे मौलाना कैसे? हम कहें बस एक बात आपको समझा दूं, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं, वापस भी जाना है। आप बताएं, पीर बड़ा या मुरीद? पीर बड़ा। आप भी कहें, ये तो कहेंगे इनके पास माइक है भाई, पीर बड़ा या मुरीद? जोर से कहिए, पीर बड़ा। तभी तो वो कामिल पीर अपने मुरीद को भी कामिल कमाल तक पहुंचा देता है। पीर बड़ा गए, मुरीद उस मकाम में नहीं। तो इसी तरीके से आप समझ लें, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद ये फरमाते हैं कि आपने अभी अभी शहादत के वाकया आपने मुफ्ती साहब से सुने। उसमें एक बात ये भी थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बुलाया जाता है, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बुलाते, भाई बताइए आपको जहर किसने दिया है? कहते हैं अगर मेरे गुमान में जिसने दिया है तो सुन लो, अल्लाह उसका मुआखज़ा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका इंसाफ करेगा। और अगर मेरे गुमान से वो नहीं है तो बगैर बेखता वाले लोग, वो उनको सजा दे दी जाएगी और ये मेरी जमीन इजाजत नहीं देती। ये अल्फाज कहने के बाद में हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई से कहते हैं, और इमाम हुसैन ये फरमाते हैं कि फिर मेरे भाई ने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा और जितने सारे रूहानी फैज थे, सारे फैज के मुझे अता कर दिया, सारे फैज मुझे अता कर दिया गए। फिर ये भी फरमाते हैं कि मुझे उन्होंने अपना मुरीद भी कर दिया, हाथों पर हाथ रखकर। इमाम हुसैन कहते हैं वयुदर्रसुनी, और मेरे भाई मुझे पढ़ाया भी करते। जब मैं छोटा था मेरे भाई मुझसे बड़े, वो मुझे पढ़ाया भी करते। एक तिहद से देखी जाए इमाम हुसैन मुरीद भी है। इमाम हुसैन
इमाम हसन पीर भी गए, इमाम हुसैन उनके मुअल्लिम भी, उनके मुअल्लिम भी गए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों याद रखें, तो जब हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के जो मुरीद हैं उनका जिक्र, उनका चर्चा इतना कर रहे हैं, तो पीर के चर्चे करने का और कितना आला दर्जा होना चाहिए। जब हम तालिब इल्म के चर्चे इतने कर रहे हैं, इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तो बताइए मुअल्लिम की कितनी बड़ाई करनी चाहिए। ये आज मैं हकीकत बात कह रहा हूँ, बड़ी खुशी होती है कि जब भी कोई पंजतन पाक के नाम की ये महफिल कहे, तो मैं ये कहूँगा ना कि कोई अगर अली अली कह देना वो शिया नहीं हो जाता, कोई अगर हुसैन हुसैन हसन हसन कह देना वो शिया नहीं होता, बल्कि इनके नाम लेने से दिल जिंदा हो जाता है। मौला अली के नाम अगर ले लो, बार लोग कहेंगे तो वो हो गए, वो यानी शिया हो गए। हम कहेंगे भाई अली अली करने वाले शिया नहीं है। करबला के मैदान का वाक़या आपने कुछ दिन पहले ही सुना है कि करबला के मैदान में मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के 3 बेटों का जिक्र वहाँ आया जो है। एक बेटे का नाम क्या है? अली अकबर, जो करबला में शहीद हो गए। दूसरे बेटे जो थे उनका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका हकीकी नाम अली औसत है, वो जो जिंदा थे करबला में, उनकी शहादत नहीं हुई है। और तीसरा बेटा जो छोटा बेटा करबला में मासूम बेटा उनका था, उनका नाम अली असगर है। कभी गौर किया है इन नामों पर कि मेरे इमाम के 3 बेटे और तीनों का नाम अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अकबर यानी बड़ा, औसत यानी मधियाला और असगर यानी छोटा, यानी ये तो उम्र के एतबार से अकबर, औसत और असगर कहा गया, लेकिन हकीकी नाम तो अली है। दूसरे का नाम भी अली है, तीसरे का नाम भी अली है। तो किसी ने पूछा इमाम मामला क्या है? आपने तीनों बेटों का नाम अली 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 रखा है। मेरे इमाम कहने लगे अगर खुदा मुझे 100 औलाद भी अता करे, मैं हर बेटे का नाम अली 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 रखूंगा। आप देखें बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा इकराम मक्का व मदीना में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। हजरत इमाम हसन गालिबन या तकरीबन 7 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। इमाम हसन इमाम हुसैन के दुनिया में आने से पहले ही उनका जिक्र हदीस पाक में मौजूद है, उनके दुनिया में आने के बाद की भी हदीस पाक में मौजूद है। ये कम उम्र तो गए उनकी जिंदगी की, प्यारे आका की जाहिरी जिंदगी के साथ में, लेकिन हदीस की किताबों में चर्चा सबसे ज्यादा है, चर्चा सबसे ज्यादा है। पता क्या चला कि आका को भी हसन हुसैन कहना अच्छा लगता है, आका को भी हसन हुसैन का नाम लेना भी अच्छा लगता है। क्यों ना अच्छा लगे मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये नाम ही काफी है बातिलों को जलाने के लिए, ये नाम ही काफी है दुश्मनों को मिटाने के लिए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों आपको पता है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, उनके बेटे इमाम अली रजा। उनकी बात मैं आपको सुनाऊं, इमाम अली रजा उनके घर के खादिम एक थे, उनका नाम हजरत मारूफ करखी। उनके दर के खादिम जो जाए नमाज सीधे करते, जो वजू के लिए पानी लाते, तो बादशाह के घरों के गुलाम भी आला हुआ करते। हजरत अली रजा उनके दर के खादिम हजरत मारूफ करखी। और ये भी याद रखो ये मारूफ करखी कौन है? हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीरों के पीरों के पीरों के पीरों में उनका शुमार किया जाता है। और हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे अकाबिरीन से जितनी फयूज व बरकत हासिल हुई है, सबसे ज्यादा बरकत और फैज मैंने जो हासिल किया है वो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मजार से है। पाए के बुजुर्ग और वो किन के खादिम हैं? हजरत इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हजरत इमाम अली रजा के दर के खादिम। एक दिन वो जमाना बादशाह मामून रशीद का था, तो बादशाह मामून एक दिन
آتا ہے, آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے, نکل کے کون ہے وہ خادم صاحب باہر آئے, یعنی کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ باہر آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے بتائیے بادشاہ سلامت کیا بات ہے؟ کہتے مجھے آپ کے امام سے ملنا ہے. کہتے نہیں مل پائیں گے, نہیں مل پائیں گے. آج اگر مجھ سے ملنے چیئرمین آ جائے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا, ممبر آ جائے کھڑے ہو جاؤں گا, اور منتری آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کر دوڑ جاؤں گا. قالینیں بچھائے جائیں گے, پھول برسائے جائیں, نہ جانے کیا کیا کیے جائیں گے. لیکن یہ تو ایسا گھرانہ ہے نا, یہ تو ایسا گھرانہ ہے جہاں کے دنیا کے تاجور بھی ان کے در کے غلام ہے, جہاں کے تاجور تو بڑے بڑے تاجور بھی, بڑے بڑے دنیاوی بادشاہ بھی ان کے در کے غلام ہے. حضرت معروف کرخی کہتے ہیں آپ مل نہیں پائیں گے, وہ کسی بہت مسنون دعا یا وظائف میں مصروف ہیں. بتائیے آپ کا کیا کام ہے؟ کہتے مجھے ان سے ایک تعویذ لینا ہے. کیا لینا ہے؟ زور سے کہیے, میں کہاں کہیں گے تعویذ لینا ہے. تعویذ سمجھ رہے نا, کچھ لوگ تعویذ کو شرک کرتے ہیں, کہتے ہیں بریک لگا دو. تعویذ لینا ہے مجھے وہاں. کہتے کس بات کی؟ کہتے مجھے سفر کرنا ہے. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں بلکہ پانی جہاز ہو, کہ دریا کا سفر کرنا ہے. ایک تعویذ اگر دلا دیتے مجھے تاکہ وہ تعویذ میں لے جاؤں, اگر دریا میں کسی مصیبت کا سامنا پڑ جائے وہ تعویذ میرا آسرا رہے. کہتے ٹھیک ہے آپ ٹھہریے. اندر جاتے ہیں, کاغذ کے ٹکڑے میں کچھ تعویذات لکھ کر دے دیتے ہیں. بادشاہ بھی جلدی میں تھا, انہوں نے بھی کچھ بتایا نہیں. بادشاہ چلا گیا اپنے سفر کو مکمل کر کے. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آیا, پھر دروازے پر دستک دیتے ہیں بادشاہ صاحب. وہ پھر بھی آتے ہیں تو کیا ملاقات نہیں بلکہ حضرت معروف کرخی آج بھی باہر نکلے. کہتے بادشاہ بتائیے معاملہ کیا ہے, آج کیوں آئے؟ کہتے تم سے کام نہیں ہے, مجھے تو کام امام سے ہے. کہتے آج بھی تعویذ لگے گا؟ کہتے نہیں, آج تعویذ کے لیے نہیں بلکہ شکر جنانے کے لیے آیا ہوں, شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں, امام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ معروف کرخی کہتے ہیں کیا بات ہے, اس بات کے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے وہ معروف دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جو تعویذ لیا تھا نا, کہ جب میں اس دریا کا سفر کر رہا تھا, کشتی پہ سوار جب میں ہو گیا, دریا کے جب میں مزدار میں پہنچ گیا, جب بیچ میں پہنچ گیا نا, ایسی طوفان آنے لگی. پھر کیا تھا, میں گھبرا گیا کہ اللہ اب میری موت نہ آ جائے. گھبرانے لگا, جان کی امید بھی چھوڑ دیا. اچانک خیال میں آیا اسی دن کے لیے تو میں تعویذ لے کر آیا تھا. وہ جیب سے اپنے تعویذ کو نکالا اور دریا میں پھینکا. جیسے ہی دریا میں وہ تعویذ پھینکنا تھا, ساتھ ہی ساتھ دریا کے وہ طوفان گرد ٹھہر گئی, ساری مصیبت ٹل گئی ہے اور میں صحیح سلامت یہاں واپس آ گیا. اس لیے امام کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. حضرت معروف کرخی کہتے ہیں میں امتحان میں کامیاب ہو گیا, میں امتحان میں کامیاب ہو گیا. بادشاہ کہتا ہے معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کس امتحان کی بات سن کر رہے ہو؟ کہتے بادشاہ سلامت آپ جب تعویذ لینے آئے کیا آپ نے تعویذ کھول کر دیکھا؟ کہ تعویذ تو کھولے نہیں جاتے. لیکن مولوی صاحب لوگ بھی جو تعویذات دیتے کہتے کھولا نہیں جائے گا, اس لیے کہ کچھ پھونکتے بھی ہے, نقل تو سب کر لیتے ہیں, وہ جو تاثیر ہے نا وہ پھونکی میں تاثیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کیا آپ نے تعویذ کھولا کہ نہیں؟ کہتے پتا ہے تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ کہتے نہیں. کہتے تعویذ میں قرآن کی کوئی آیت بھی لکھی نہیں تھی, تعویذ میں کسی آیت کا نقشہ یا مربع بھی بنایا نہیں گیا, تعویذ میں میں نے نہ کسی حدیث کی عبارت کو نقل کی. کہتے تو پھر تعویذ میں تم نے کیا لکھا؟ کہتے میں نے تعویذ میں اپنا نام معروف کرخی لکھ کر دے دیا. تعویذ میں نے اپنا نام معروف کرخی لکھ کر دے دیا, میں امتحان میں کامیاب ہو گئے. کہتے ارے اپنے نام لکھ کر کس امتحان کی بات کر رہے ہو؟ کہتے میں کافی دنوں سے امام علی رضا کے در کی غلامی کر رہا ہوں. میں یہ پرکھنا چاہتا تھا کہ کافی دنوں سے امام میرے نام کو اپنے زبان مبارک سے لے رہے ہیں, امام میرے نام کو پکارا کرتے کہ معروف یہاں آؤ, معروف وہاں جاؤ, معروف جائے نماز بچھاؤ, معروف بازار جاؤ, معروف وضو کے لیے پانی لاؤ. امام کی زبان مبارک میں میرا نام معروف معروف لگاتار آتا رہا اتنے برسوں سے. تو میں یہ پرکھنے لگا کہ اللہ نے میرے نام جس امام کی زبان سے اتنی بار جاری ہوئی ہے اس میں کچھ تاثیر بھی ہوا ہے یا نہیں. آج میں کامیاب ہو گیا, معروف کے نام میں تاثیر پیدا ہو گئی.
دوستو خیال کرو مولا علی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے زبان پہ جب معروف کرخی کا نام آ جائے وہ حلال مشکلات بن جاتی ہے، مشکل کو دفع کرنے والا وہ نام بن جاتا ہے۔ تو میرے حسن میرے حسین کے نام کو آقا نے ایک بار نہیں نہ جانے کتنی بار اپنی زبان پاک سے حسن حسن کہا، حسین حسین کہا۔ ہم کیوں نہ کہے جب بھی کوئی مصیبت آئے یا حسن یا حسین کہہ لو، اللہ ساری مصیبت دور کر دے گی، ساری مصیبت دور کر دے گی۔ یہ تو خاندان ہی ایسا ہے کہ چھوچا کے اعلیٰ حضرت اشرفی سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اشعار لکھتے ہیں، کوئی ہو متقی و عابد و زاہد زمانی۔ آج عالم تو بڑے بن جائیں گے، مفتی بہت آ جائیں گے، ولی بھی مل جائیں گے، نقبہ بھی مل جائیں گے، ابدال مل جائیں گے، لیکن وہ جو کچھوچا کا قلندر اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہو عابد و متقی و زاہد زمانے میں مگر آل پیمبر کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آل پیمبر کے برابر، نبی کے اولاد کے برابر یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو کچھوچا کے اعلیٰ حضرت اشرفی نے کہا کہ آل پیمبر کے برابر بڑے بڑے ولی بھی ہو نہیں سکتے۔ اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی تشریح بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا کرتے گئے، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا۔ یاد رکھیں آج سے 104 سال پہلے بھی بہت عالم علماء تھے، بڑے بڑے مفسر تھے، لیکن سب کو اعلیٰ حضرت کہا نہیں گیا، سب کو اتنا بڑا درجہ دیا نہیں گیا، صرف بریلی کے امام کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس نئے حقیق کے اعتبار سے 104 علوم ان کے پاس تھے۔ ایک ہوتا ہے علم کا جاننا اور ایک ہوتا علم میں مہارت حاصل کرنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اعلیٰ حضرت صرف علم جانتے نہیں بلکہ ان علوم میں مہارت بھی حاصل کر رہے کیے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے زمانے کے مفتی تو ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے محدث ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے مقرر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے مجدد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جتنے سارے القابات ہیں آپ سنتے ہوئے آئے گے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو نہ مفتی ہونے پر فخر تھا، اعلیٰ حضرت کو نہ مجدد ہونے میں فخر تھا، اعلیٰ حضرت کو نہ مفسر ہونے میں فخر تھا۔ اگر اعلیٰ حضرت کو کسی چیز میں فخر تھا اپنے آپ پر تو وہ ہے عشق رسول میں۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے بزرگوں دوستو، چونکہ یہ میری عادت ہے کہ جو بینر لگایا جاتا ہے، جو موضوع دیا جاتا ہے، میں اسی پر بیان کرتا ہوں، اس سے ہٹ کر تقریر کرنا یہ میری عادت پرانی عادت ہے ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر بھی بیان ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول تو اتنا تھا کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑیے، میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کے اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی بھی اتنی تعظیم کرتے، جیسے کہ آپ نے مفتی صاحب سے سنا کہ پالکی سے اتر کر خود بھی پالکی پہ انہیں اٹھا لیا۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بریلی کے امام جنہوں نے 1400 سے زیادہ کتابیں ہمیں تحفہ میں عطا کیا ہو، جنہوں نے ہمارے ایمان عقیدہ کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے عشق رسول سے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیر خانے سے یعنی کہ مارہیرا شریف سے، وہاں کے سجادہ نشین جب سید مہدی میاں نے ایک خبر دی، اپنے مرید خاص کو کہا کہ اپنے خادم سے کہا جاؤ میرے مرید خاص یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنا کہ ہمارے خانقاہ کی دیکھ بھال کے لیے 2 کتوں کی ضرورت ہے۔ کتنے کتوں کی؟ آپ خاموش رہیے گا تو میں چپ ہو جاؤں۔ 2 کتوں کی ضرورت ہے، وہ بھی سید الحمدللہ اعلیٰ حضرت جس راستے پہ چلے ہم بھی وہاں اعلیٰ حضرت سید کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم نے بھی سید کے دامن کو پکڑا۔ کہتے ہیں جاؤ خبر دے دینا اعلیٰ حضرت سے 2 کتوں کی ضرورت ہے۔ خبر دینے والے آئے، اس لیے کہ رامپور کے کتے بڑے مشہور تھے اور بڑے اچھے تگڑے ہوا کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک دن کے بعد مارہیرا شریف اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر تشریف فرماتے ہیں۔ سید مہدی میاں کہتے ہو مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت کیا بات ہے، آپ نے کوئی خبر بھی نہیں دی، آپ نے کچھ بتایا بھی نہیں، میں نے تو کہلا بھیجا تھا نا کہ آپ 2 کتے لے کر کے آئے تاکہ میری خانقاہوں کی چوکیداری کرے، دیکھ بھال کرے، تاکہ ڈاکو اور چوروں سے حفاظت ہو جائے۔ تو دیکھو اعلیٰ حضرت کا عشق، تو دیکھو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آل رسول سے کتنی محبت کیا کرتے، وہ حضرت امام حسن امام حسین کے اولاد سے بے پناہ بے لوث کتنی محبت کیا کرتے۔ کہتے حضرت آپ نے 2 کتوں کی بات کی تھی نا، میں نے اپنے دونوں بیٹے کو لے آیا ہوں، ایک مولانا مصطفیٰ رضا خان اور ایک مولانا حامد رضا خان، ایک کو جو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، دوسرے کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ حضور آپ نے کتوں منگائے تھے نا، میں نے اپنے دونوں بیٹے کو حاضر کر دیا ہے، یہ سارا دن آپ کی خانقاہ کی حفاظت کریں گے، آپ کے خانقاہ کو صاف کریں گے اور رات میں آپ کے خانقاہ کی پہرے داری بھی کریں گے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں جو مقام ملا گئے وہ ایک سید سے محبت کرنے کی بنا پر ملا گئے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس امام حسن علیہ السلام کے ذکر اپنے الفاظوں میں کرنا نہیں چاہتے۔ میرے بزرگوں دوستو، میرے امام حسن علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا بڑی سادہ زندگی گزری ہے۔ امام حسن علیہ السلام آپ ابھی علماء سے سن چکے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے سینے سے لے کر سر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر قدم تک حضرت امام حسین علیہ السلام یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ کبھی غور کیا ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر دے، جیسا چاہے ویسا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی صورت پہ پیدا فرمایا، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ مصور بھی ہے۔ امام حسین کو بھی ویسا ہی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایسی نہیں۔ اللہ نے آدھے کمر سے سر سے لے کر سینے تک نبی کے مشابہ حضرت امام حسن کو، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین کو کر دیا۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدم مبارک میرے آقا کے قدم مبارک کی طرح ہے کہ میرا حسین کبھی بھی باطل ٹھکانے میں جا نہیں سکتا۔ میرا حسین کے قدم نبی کے قدم کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے مشابہ ہے، یعنی حسین کے قدم کو اگر دیکھنا ہے، نبی کے قدم کو دیکھنا ہے، حسین کے قدم کو دیکھ لو۔ اگر حسین کے چلنے کو دیکھ لیا، سمجھ لینا نبی کے چلنے
करने को आपने देख लिया, तो जिस तरीके से कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कभी भी बातिल जगहों में जाएंगे नहीं। तो हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला गए ना, तो कोई ये न कहे हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से गए थे, बल्कि ये कहो वो आका के कदम थे ना, इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक वो करबला चल कर गए थे। और वहां पर अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह करते हैं ना, तो सीने से लेकर सर तक मुशाबे है मेरे आका के, यानी जो दिल है दिल वो भी मेरे आका के मुशाबे है, जो दिमाग है वो भी मेरे आका के मुशाबे है। इमाम हसन का सोचना, आका का सोचना, आका बताए रहेंगे अल्लाह की मर्जी यही है कि इमाम हसन उनके ज़हन में कभी कोई बातिल ख्यालात आ नहीं सकते। जो इमाम हसन ने किया था वो भी सही है, जो हुसैन करबला में कर रहे हैं वो भी सही है। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा कहती है बजान आप मेरे दोनों बेटे इमाम हसन और हुसैन को कुछ नवाज दे, कुछ नवाज दे। आका कहते हैं जाओ, मैंने तेरे बड़े बेटे हसन को अपना हिल्म, अपना सब्र अता कर दिया है, और मैंने तेरे बड़े बेटे को वो ताइफ के हिल्म और सब्र को दे दिया है, और तेरे छोटे बेटे हुसैन को मैंने बद्र की शुजाअत अता कर दी है। तेरा बड़ा बेटा बड़ा साबिर निकलेगा और तेरा छोटा बेटा वो बड़ा शुजाअत वाला निकलेगा। यही वजह है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक दिन 500 नौजवानों के साथ अपने घर से सजकर बाहर निकलते हैं, कहेंगे मौलाना सजकर कहते हैं सजना कोई खराब बात नहीं। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार आईना मुयस्सर हो तो आईना, वरना सामने पानी रखकर अपने सर के बाल और दाढ़ी के बाल में खिलार कर लेते, उसे सवार लेते। ये सजना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और ये भी याद रखे, लेकिन वो नियत होनी चाहिए लोगों को दिखाने के लिए नहीं, और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पाक और साफ रहना तो ये नबी की सुन्नत भी है। और पाक रहने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है। वल्लाहु युहिब्बुल तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, ये कुरान की आयत भी है कि पाक रहने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है, रसूलुल्लाह भी पसंद करते हैं, पंजतन पाक भी पसंद करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम पीछे 500 का लश्कर है, निकलते हैं। एक बदबख्त ने मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से जो के बुग़्ज़ रखता था, वो सामने आया और आकर इमाम हसन पाक को ये कहने लगा आप कौन है, आप कौन है? इसलिए कि आप तो जानते हैं ना जो लोग अच्छे होते हैं उनसे बुग़्ज़ रखने वाले हर जमाने में होते हैं। बड़े बड़े अल्लाह वालों के भी बड़े बड़े दुश्मन निकले हैं, गौसे आज़म के भी दुश्मन हुए हैं, हसन पाक के भी दुश्मन है, जबकि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी हुई। आज हम एक दो दुश्मन हो तो हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कोई एक गाली दे देना हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई मेरे और मेरे माँ बाप को, अगर मुझे और मेरे माँ बाप को गाली दे देना हम उसके गर्दने पकड़ लेते हैं। लेकिन वो पंजतन पाक को मानने वालों, इमाम हसन को मानने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के महफिल में आने वालों, याद रखो अगर तुम पक्के हुसैनी हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को अपने किरदार में लेकर के आ जाओ। जब वो बदबख्त कहता है कि आप कौन है, हसद करता कौन है, इमाम ने ये जवाब दिया मुझे जानते नहीं, मैं हसन इब्ने अली हूँ, मैं हसन इब्ने अली, यानी मेरा नाम हसन और मेरे बाबा अली उल मुर्तजा है। वो बदबख्त अपनी नापाक ज़बान से मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में बदगोई करने लगा। कहता अच्छा वो अली जिसने मुसलमानों के दरमियान में फितने बर्पा कर दिए, माअज़ल्लाह जिसने मुसलमानों के दरमियान में झगड़े खड़ा कर दिए। जब ये कहना था, ये जो पीछे 500 लोगों का मजमा था ना, सारे के सारे अपने मियानों से तलवार निकालने के लिए तैयार हो गए, सारे के सारे हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम उन्हें रोकते, कहते ठहर जाओ, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो मेरे अब्बा जान को, ये तो मेरे वालिद मुहर्रम से कहता है, ये तो मुझसे बात कर रहा है, नाराज तुम क्यों हो रहे हो? भाग मैं कर रहा हूँ ना, देखो देखो 500 जिसके पीछे लोग
لوگ ہوں. آج کل کے لوگ تو جب 10 لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, مسجد کے امام ہو یا خطیب ہو, 10 لوگ ایک سائڈ میں ہو جاتے ہیں تو سینہ چوڑا بلکہ پھول کر پھٹ بھی جاتا ہے لوگوں کا کہ میرے پیچھے پاور ہے, میرے پیچھے رہنے والے اتنے لوگ ہیں, میں بولوں گا تو اتنے لوگ میرے پیچھے آئیں گے. لیکن دیکھو یہ طاقت سب وقت ہر وقت دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ کہیں کہیں تمہیں صبر بھی کرنا چاہیے, کہیں کہیں صبر بھی کرنی چاہیے. حضرت امام حسن پاک نے کہا یہ تو مجھ سے بات کرتا ہے, ناراض تم کیوں ہو رہے ہو؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا کرے بھائی, ہو سکتا ہے کہ تم قرضدار ہو اور مقروض جو تم جس سے قرض لیے ہو وہ آیا ہوگا تم سے قرض ادا کرنے کے لیے اور تم دے نہیں پائے ہوگے, وہ تمہیں برا بھلا کہا ہوگا اور تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے ہوگے اور تمہارا دل دکھ گیا ہوگا, وہ سارا بھراس مجھ سے نکال رہے ہونا. اگر ایسی بات ہے تو چلو چلو میرے گھر میں تمہیں دینار اشرفیاں عطا کر دوں تاکہ تم اپنے قرض کی ادائیگی کر دو. کہتا نہیں میرا کوئی قرضہ نہیں ہے. پھر امام حسن پاک نے کہا اچھا ایسی بات نہیں ہے تو ایسا ہوگا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا, کوئی جھگڑے ہو گئے ہوں گے, چل چل تیرے گھر لے چل تاکہ میں تیرے دونوں کے درمیان صلح کر دوں. وہ کہتا نہیں کوئی میرے بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوا. جب یہ سننا تھا امام حسن پاک علیہ السلام نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو شاید یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بڑا بھوکا ہے, کچھ دنوں سے تیرے پیٹ میں کوئی اناج نہیں گیا, اگر تو بھوکا ہے تو چل چل میرے گھر, یہ حسن کا دسترخوان انتظار کر رہا ہے, حسن کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان میں بیٹھ جا اور کھانا کھا لے. جب یہ سننا تھا اتنے بار کہہ رہا ہوں لیکن یہ ناراض نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ عادت رسول کی طرح, رسول کے کردار کی طرح, رسول پاک کی گفتار کی طرح ان کے کردار و گفتار نظر آ رہے ہیں. وہ بندہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اگر کوئی اس دنیا میں ابن رسول کہلانے کے لائق ہے تو امام حسن پاک وہ آپ ہے, امام حسن پاک وہ آپ ہے. میرے بزرگوں دوستو, وہ میرے امام حسین امام حسن علیہ السلام کی زندگی تو ایسی زندگی ہے. اگر کوئی آئے, آج ہم نے امام حسن کی محفل کرائی, میں یہاں کچھ پوچھا نہیں, اپنے دل پہ کوئی نہ لینا کہ اگر محفل بھی کرائی جاتی ہے نا, اگر اس میں کلیکشن کی جائے تو لوگ اتراتے ہیں, لوگ ہچکچاتے ہیں, یہاں تک کہ میں حقیقت بات اب میں بول رہا ہوں. یہ محفل والی بات مجھے پتا نہیں, میں پوچھا نہیں, ورنہ پھر کمیٹی لوگ سے سب پوچھ گچھ کرنے لگیں گے. میں اپنی طرف سے وہ کہا, لیکن ایک حقیقت بات اب میں کہہ رہا ہوں. آج کل کی مسجدوں میں جب جمعہ کے لیے جب کلیکشن کیا جاتا ہے نماز کے بعد میں, ہمارے جیب میں تو بڑے بڑے نوٹ پڑے ہوتے ہیں, لیکن دیکھو ہم مسلمان ہیں, اللہ کے نام پر مانگا جا رہا ہے, اللہ کے گھر کے لیے مانگا جا رہا ہے. ہم کیا دے رہے ہیں؟ جب آپ اپنے بیٹے کو گفٹ دیتے ہیں نا, اپنے تحت میں سب سے عمدہ گفٹ دیتے ہیں. جب کوئی اپنی بیوی کو گفٹ کرتا ہے نا تو وہ جو پسند کرتا ہے وہ گفٹ کرتے ہیں, اور جو بندہ جو نوجوان اس کے لیے, سمجھ رہے اس کے لیے نوجوان جب اس کے لیے گفٹ چوز کرتا, اس کے سمجھ رہے نا, سمجھ نوجوان مربی نہیں سمجھے گے, جب نوجوان اس کے لیے 14 فروری کو گفٹ لیتا ہے نا تب اسی کے مطابق لیتا ہے. شرم کرو, حیا کرو. جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے جب مسجدوں میں کلیکشن کی جاتی ہے, اللہ کی مسجد کے لیے کلیکشن کی جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیب میں بڑے بڑے نوٹ پڑے رہتے ہیں, اچھے اچھے نوٹ بھی رہا کرتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن پھر کیا, ہاں 15 منٹ میں ختم کر دیں انشاءاللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں, سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں, اور وہ چھوٹا بھی ایسا جو کھوٹا, چھوٹا بھی ایسا جو کھوٹا. یہ حقیقت بات ہے. اس لیے کہ میں ایک مسجد کا خطیب ہوں, کبھی کبھی نذرانے میں مل جاتے, کبھی کبھی نذرانے میں مل بھی جاتے. چھوٹا نوٹ نکلتا ہے اور وہ بھی کھوٹا. تو سوچو جو ہم اوروں کے لیے دے رہے ہیں, دنیا والوں کے لیے, اس کے پسند کے مطابق دے رہے ہیں, اور ہم مسجد میں وہ پیسہ دے رہے ہیں جو ہمیں بھی پسند نہ ہو. تو میرے بزرگوں دوستو, امام حسن کی محفل میں آئے ہونا, امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا اندازہ لگاؤ. امام حسن پاک کے بارگاہ میں ایک اعرابی آتے ہیں, آ کر کچھ سوال کرتے ہیں, کہتے
हुजूर मेरी कुछ पैसों की जरूरत है। इमाम हसन मुजतबा ने कहा अच्छा तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, जाओ उनके सामने 50,000 अशरफी कहते हैं किसे, सोने के सिक्के को 50,000 दिनार उसके सामने रख देते हैं एक थैली में भरकर, और उस 50,000 दिनार का वजन इतना था कि वो बूढ़ा शख्स उसे उठा भी ना पाया। फिर इमाम पाक ने क्या किए, दो मजदूर को बुलाते हैं और दोनों मजदूर से कहते भाई ये बोझा उठा लो, ये दिनार उठाकर इन ज़ईफ आराबी के घर तक पहुंचा दो और उसकी क्या कीमत होगी वो कीमत भी मुझसे ले जाना। कहिए आज हम किसी को 10 रुपए की मदद कर देते हैं तो जिंदगी भर कहते हैं तुम्हारे बुरे वक्त में कौन कमाया था, तुम्हारे बुरे वक्त कौन काम आया था, बहुत समझ लेना बुरे वक्त कौन काम आया, भाई कौन काम आया, तुम किसी के काम आ गए, यही शुक्र अदा कर लो कि अल्लाह ने इस लायक तुम्हें समझा कि अल्लाह ने अपने मखलूक की खिदमत तुमसे ले ली है। इमाम हसन पाक ने 50,000 सोने के दिनार, सोने के सिक्के अता कर दिए और मजदूरों की कीमत भी अता कर दिए। एक आराबी भी आया ना, आकर वो कहता है अभी लफ्ज खुले ही ना थे, इमाम पाक ने उसके चेहरे से समझ लिए और उसे 10,000 दिनार अता कर दिए। कहते मामला क्या गए, अभी तो जबान खुले भी न थे, आपने अता कर दिया। इमाम हसन पाक ने कहा ये दरबार ही ऐसा है जहां लब से नहीं दिल देखे जाते हैं, तुमने इरादा किया था मैंने उसे पूरा कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों याद रखो, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मैं कम नहीं कर रहा, याद रखें इमाम हुसैन की अजमत को अल्लाह ना चाहे, मेरा कोई ऐसा इरादा कोई मकसद भी नहीं है, लेकिन जो लोग जानते नहीं उन्हें बताना ये चाहता हूँ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के मकाम मर्तबा बहुत बुलंद बाला है, जो जमाने के गौस भी ऐसे नहीं, बल्कि ये हकीकत बात में कह दूं सहाबी रसूल भी नहीं हो सकते, सहाबी रसूल भी ऐसे मकाम पे पहुंच नहीं सकते, इसलिए कि वो सहाबी है, नबी की कुर्बत उन्होंने हासिल की है। सहाबी कहते किसे है, सहाबी कहते किसे गए, सहाबी का काम क्या था, सहाबी वो गए जो ईमान के हालत में नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करे या उनसे मुलाकात कर ले और ईमान के हालत में उसका इंतकाल हो जाए, वो सहाबी रसूल है। एक सहाबी रसूल का काम क्या है और सहाबी का मकाम क्या है। सहाबी रसूल का मकाम तो ये है कि जमाने का गौस ये कहने लगे कि वो अगर घोड़े पर सवार हो जाए ना तो उस घोड़े के पाँव के नीचे जो रेत है उस रेत के बराबर भी जमाने का गौस नहीं होता। ये सहाबी का मकाम है। लेकिन कभी सोचा गए ये सहाबी का काम क्या था, सहाबी रसूल का काम ये था कि आका करीम कहीं चले तो कभी दाएं रहे, आका करीम कभी चले तो बाएं रहे, आका करीम कभी चले तो पीछे रहे, आका करीम कभी चले तो सामने आ जाए। वो वाक़या याद कर ले जब हिजरत की रात आका जा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक कभी आगे, या जंगों के वाक़यात आप याद कर ले, सहाबा आगे होते कहीं तीर सामने से ना आ जाए, सहाबा कभी पीछे आते कहीं तीर पीछे से ना चल जाए, सहाबा कभी दाएं आते कहीं तीर इस तरफ से ना आ जाए, सहाबा कभी बाएं आते कहीं तीर इस तरफ से ना चले आए। तो सहाबी का काम ये था जो नबी के इर्द गिर्द रहे। तवज्जो कह रहे मेरे बाप, तवज्जो है ना। सहाबी का काम ये है, उनका मकाम ये है कि एक सहाबी अगर एक मुट्ठी गेहूं अगर खैरात कर दे, जो सहाबी नहीं है जमाने का वली तो हो सकता है, उहुद पहाड़ समान अगर वो सोना भी खैरात कर दे सहाबी के मकाम के बराबर पहुंच नहीं सकता। लेकिन ये सहाबी का मकाम इतना क्यों है, इसलिए कि ये सहाबी रसूल आका के इर्द गिर्द रहा करते, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। तो आगे पीछे इर्द गिर्द रहने वाले का जब ये मकाम हो सकता है तो सोचो जिसे मेरे आका ने अपने कांधों पर बैठाया है वो हसनैन करीमैन का मकाम
مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. اور ایک بات آخر ہے، میں یہ تو پہلے میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن بھول گیا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی یاد آ گئی ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ یاد رکھو، یہ صرف حسنین کریمین کے مقام و مراتب بڑے نہیں ہے، بلکہ یہ جو پاک پنجتن ہے، آپ دیکھیں گے نا تازیوں میں ایک پنجہ ہوتا ہے، وہ ایک علامت ہے پنجتن کو یاد کریں. آپ کو یہ نہ کہے جینے کا ہے، پلانا کا ہے، دکھانے کا ہے. آج کل چینا رہے جو رہے، نالین شریف کے نقشے ہم بناتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں نا، سینے سے لگاتے ہیں. بعض لوگ سر پہ جے بچے کے ٹوپی میں بھی نالین شریف کا نقشہ ہے نا. کیوں؟ کیا وہ نالین شریف ہے؟ نالین شریف نہیں ہے، نالین کو یاد دلانے کی ایک صورت ہے. تو جو نالین کو یاد دلانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی ٹکڑا نہیں، بلکہ جسم سے لگے ہوئے ایک نالین کے نقشے کے ہو بہو بھی نہیں ہے وہ، پھر بھی اس کی فضیلت اتنی ہے. آپ نقشہ الٹا کر دیکھ لیں گے، فضیلت بہت سارے لکھے گئے ہیں. الحمدللہ فضیلت کو میں بھی مانتا. کسی مال کے ساتھ بھیج دو تو مال چوری نہیں ہوں گے، بے خطرہ بے خوف سامان جگہ تک پہنچ جائیں گے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نالین شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے. اس کے نقشے کو بنا کر، اس کی یادگار بنا کر اگر رکھتے ہیں اللہم صلی جس نالین پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ جسم سے لگے ہوئے ایک اجزاء ہے، ایک شے غیر ہے، اس کے نقشے کے یاد کرنے کے لیے ایک نقشہ بنا لیا ہم نے. اس کی اتنی فضیلت ہے تو سوچو، جو نقشہ نبی کے لخت جگر کو یاد دلا دے، اس کی عظمت کتنی ہوگی، فضیلت کتنی ہوگی. آج کل لوگ کچھ جانتے نہیں. یاد رکھے شریعت میں جہاں تک جائز ہے وہاں تک اجازت آپ کو بھی دینا ہے، جہاں ناجائز ہے وہاں ناجائز کہنے کا حق ہر عالم کو ہے، کہنا بھی چاہیے. جہاں تک جائز ہے جائز قرار دیں. امام علی مقام امام حسن پاک، یہ جو پنجتن ہے نا، میں پنجتن کہہ رہا تھا، یہ پنجتن کی فضیلت تو اتنی ہے. آج ہم اور آپ جو آئے ہیں نا، یہ پنجتن کے وسیلے سے آئے. یہ دنیا جو آج ہری بھری نظر آ رہی ہے، میں ہوا، میرا بابا ہوا، میرے دادا ہوئے، میرے پر دادا، لکڑ دادا، چھڑ دادا، دادا دادا جو بھی ہے، جتنے بھی آئے گئے یہ پنجتن کے صدقے میں آئے. یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. آئیے آئیے، حضرت العلامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مایہ ناز تفسیر در منصور میں یہ ارشاد یہ فرماتے ہیں، فتلقى آدم من ربه کلمات فتح. اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے ارشاد یہ فرماتے، کئی طرح کی تفسیر اس میں انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں تشریف وہ لے آئے، حضرت آدم علیہ السلام کسی اور جگہ، حضرت ماں حوا علیہ السلام کسی اور جگہ، دونوں کا ملن نہیں ہوا، رو رہے ہیں. ایک روایت میں 300 یا 360 سال تک اتنا روئے کہ دریا بہ گیا. حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے ملن کو، میں یہ نہیں کہتا دعا قبول نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ملن کو اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، ان دونوں کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. ایک دن یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا، فتلقى آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر کچھ اللہ نے کلمات القا کیے، نازل کیے. حضرت آدم نے جب ان الفاظ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو صحابہ کرام تفسیر در منصور کھول کر دیکھ لیں، میرے موبائل میں تو تفسیر در منصور ہے، اگر آئے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا. صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے قلب مبارک پہ جو
कलिमात नाजिल हुए थे, उतरे थे। वो कलिमात क्या गए, तरह तरह के तफसीर भी हुए गए, रब्बना ज़लमना भी हुए गए, रब्बना आतिना भी हुए गए, इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह भी हुए गए। उसी तफसीर दुर्र मंसूर में ये भी लिखा गया, सहाबा इकराम पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कौन से कलिमात कह के जो दुआ की अल्लाह ने उनकी मुलाकात को कबूल कर ली है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद ये फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं हाथ उठाए और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमता व हसनिन व हुसैनिन, यानी कि मौला मैं दुआ मांगता हूँ ये पंजतन पाक के सदके, मोहम्मद अरबी के सदके, मौलाए कायनात के सदके, फातिमतुज़ ज़हरा के सदके, हसनैन करीमैन के सदके, यानी इमाम हसन के सदके, इमाम हुसैन के सदके तफसीर दुर्र मंसूर उठाओ, नजर आएगा ये पंजतन के नाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जबान से अदा की है, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली है। तभी तो हजरत बेगम वारसी जब ये आयत पढ़े होंगे तो झूम उठकर अपने कदम उठाकर ये कह गए हैं कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। खत्म हो गया। अब ये भी मैं आपको बताऊं, मुझे देरी से भी दिया गया, इसलिए थोड़ा सा देर तक काम था। 1 घंटा लिखा हुआ मेरा, 1 घंटा नहीं हुआ, बस 2-3 मिनट बाकी हैं। बस मैं अब इख्तिताम नहीं, जाना भी है ना, और भी मेहमान भी हैं। फिर इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत रहेगी तो आऊँगा, क्यों नहीं। एक दिन में सारे सुन लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आज सारे सुना दो। 2 घंटा आप ढाका मोहम्मदपुर जाकर खबर लगा सकते हैं, जेनेवा कैंप में 3-3 घंटा बयान करने वाला मैं, अल्लाह का करम है। और वो भी लगातार 6 प्रोग्राम हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में, मौजू एक है, बयान एक नहीं। खैर ये तारीफ मेरी नहीं है, बल्कि ये आकाओं ने कबूल किया है, आकाओं ने कबूल कर लिया है कि उनकी जिक्र, उनके चर्चे यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी करेंगे, इसलिए कि वो हमारे सरदार हैं और हम उनके गुलाम हैं। गुलाम का हक होता है आकाओं का जिक्र करना। जब हम गुलाम हैं तो गुलामी का हक है अपने आकाओं का जिक्र करना, तभी तो जन्नत में वो हमें चुन चुन कर ले जाएंगे कि दुनिया में इस वर्दी के ज़मीन पर इन्होंने मेरा जिक्र किया था। यहाँ पर इमाम बाड़ा चौक के सामने जो महफिल सजाई गई थी, उन्हीं में मेरा जिक्र किया गया था, मौला इन्हें भी तू माफ कर दे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी आदत ये है कि मैं जब भी अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ उसमें एक नसीहत माँ बाप के लिए जरूर होती है। तो आइए मैं बताऊँ, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम इश्क मोहब्बत जिन्हें जमाना आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के नाम से जानती है। एक तो वो आशिक रसूल थे, लेकिन ये भी याद रखें कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने सिर्फ हमारा ईमान, हमारा अकीदा ही नहीं बचाया है, बल्कि आला हजरत ने हमें अच्छे अखलाक भी सिखाए। आज अकीदे की बात तो होती है, अखलाक की बात नहीं होती। वजह यही है हमारे अंदर में इख्तिलाफात ज्यादा है। वो कवाली सुनता है, वो तो फासिक। अच्छा एक बात, कवाली की बात हो गई, मैं इस पे बात नहीं कर, इख्तिलाफी मसाइल पे बात नहीं। कवाल जो कवाली कहेगा उसके लिए बहुत शर्त है, ना चढ़ने वाले की कोई शर्त नहीं, दाढ़ी रहे ना रहे कोई बात नहीं। ये कहाँ का तकाज़ा है? कवाल वो भी तो जबान से सना खाए, नबी के नाते पढ़ रहा है, और नात खा हजरत वो भी नबी की तारीफ हम पढ़ रहे, मनकबत औलिया पढ़ रहे, लेकिन कवाल की लिए शर्त है, टोपी होनी होगी, दाढ़ी होने होगा, लेकिन नात खा के लिए शर्त क्यों नहीं लगाई जाती? शर्त उनके लिए भी है, शर्त उनके लिए भी है,
لیکن ہم دل میں بس چکا ہے کہ قوالی حرام ہے. لیکن یاد رکھو قوالی حرام نہیں بلکہ محبوب الہی. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا قوالی سنا, ایسا سما کی محفل سنی کہ شاعر جب شعر پڑھ رہا تھا, قوال شعر پڑھ رہے تھے, ان کی روح نکل جاتی پھر آتی, پھر نکل جاتی پھر آتی, اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. ہمارے سلسلہ اشرف کے موجود سید مخدوم اشرف جہانگیر سندانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی بھی حالت ایسی تھی کہ سما محفل کے درمیان میں ان کا انتقال ہوتا ہے, وفات پاتے ہیں. تو یہ قوالی یہ سما محفل یہ کوئی ناجائز کام نہیں. ہاں کچھ شرائط دیکھیں تو شرائط ہر محفل میں ہیں. جس طریقے سے اس محفل میں آپ آئے نا, اس محفل کا بھی ایک الگ شرط ہے, الگ شرط, یہ الگ بات ہے. ہم اس محفل کی شرطیں بیان نہیں کرتے, بس آؤ جیسے بغیر وضو ہے آ جاؤ, بغیر طہارت کے آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, ہم یہ بیان نہیں کرتے. لیکن شرط اگر آپ دل سے پوچھے کہ میں امام کی محفل میں جا رہا ہوں بغیر وضو جاؤں, دل کبھی اجازت نہیں دے گا, کبھی اجازت نہیں دے گا. شرط ہر محفل کے لیے گئے, لیکن ہم نے صرف ایک کو سنا. کچھ لوگ نہیں اعلیٰ حضرت کی, بھائی اعلیٰ حضرت کے ہر فتوے ہم مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق ابھی بھی مائک ناجائز, ابھی بھی ٹی وی ناجائز, لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم مانتے گئے. لیکن فی زمانہ زمانے بدلنے سے کچھ فتوے بھی بدل جاتے ہیں. تو ابھی کے زمانے میں اگر مائک نہ دی جائے مسجدوں میں تو لوگ غیروں کے یہاں چلے جائیں گے. فی زمانہ اہل سنت کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے بھی مائک کو جائز قرار دے دیا گے, ٹی وی کو بھی اسی انداز میں جائز قرار دے دیا. جو باہر جائز ہے وہ ٹی وی کے اندر بھی جائز ہے. میرے بزرگوں دوست اس اختلافی مسئلے پہ نہیں, بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادر بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ہمیں ایمان کی حفاظت نہیں کی گئی بلکہ ہمیں حسن اخلاق بھی سکھایا. اگر اعلیٰ حضرت کے اخلاق کے بارے میں آج کل کے لوگ پڑھ لینا اور اسی پہ اگر عمل پیرا ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوں گے بلکہ آپس میں سب ایک ساتھ جمع ہو کر اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم میں نظر آئیں گے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا, آخر بات کر رہا ہوں, زمانے کے اتنے بڑے محدث, مقام تو جانتے ہیں, 1400 صدی کے مجدد ہیں, 1400 سے زائد کتاب جنہوں نے لکھی, ان کا مقام کیا ہے. لیکن وہ اعلیٰ حضرت جب اپنی ماں کے پاس آتے, جب اپنی امی جان کے پاس آتے ہیں تو دیکھو آج ہم بھی تو امی کے پاس جاتے ہیں, پیسہ ماں کا ہو پھر بھی ہم کہتے ہیں ماں اگر پیسہ نہیں دے, موبائل نہیں خریدا دے گی نا تو ہم پڑھنے ہی نہیں جائیں گے, ایگزام ہی نہیں دیں گے. موٹر سائیکل سارے دوستوں کا ہے, خریدنا ہوگا, ابو کو ضد کر دیتے, یہ ہماری عادت ہے. لیکن زمانے کے مجدد دیکھو آج ہم اگر 2 روپیہ کمانے لگیں پھر تو ہم اپنے ماں باپ کو اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں. دوائی کھانے کے لیے اگر بولی جائے ہم کہتے سارا دن بیٹھ کر میرے گھر میں کھانا ہے, فلاں بھائی ان کے وہاں بھی جاؤ, بہن اس کے گھر بھی جاؤ, ہم یہاں وہاں دکھا رہے گئے. اور ہم جو کماتے گئے ہم اپنی سماج میں اپنے دوستوں یاروں کے درمیان اپنے ماں باپ کو لانا پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ سورج بوڑھے ہو گئے, اب نوجوان ہے, ماں باپ کو کیسے فیس کرے. لیکن یاد رکھو آج ان کے چمڑے جو جھل گئے ہیں نا, تمہاری خوشی کو پوری کرتے تمہاری خوشی کو پورے کرتے کرتے وہ چمڑے آج جھل گئے ہیں. لیکن وہ محبت وہ نالائق اولادوں کو نظر نہیں آتی. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی جو زمانے کے عالم بھی ہے, ان کے دروازے پر بڑے بڑے عالم انتظار کرتے, اجازت ہو تو اندر آئیں. بلکہ بڑے بڑے سائنسداں, بڑے بڑے علی گڑھ یونیورسٹی جیسے بڑے بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر وہ بھی آتے اور آ کر وہاں پر انتظار کرتے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اگر اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے. تو ان کے اجازت کے لیے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے پروفیسر اجازت کے لیے باہر کھڑے گئے. لیکن وہ آدمی, وہ بریلی کا کلندر, وہ بریلی کا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں نا, پہلے ادب سے پوچھتے ہیں امی جان کچھ باتیں کرنا ہے, اگر اجازت ہو تو کہیے. اجازت ہے آپ سے باتیں کرنے کی, یہ ہمیں 10 دے رہے گئے. صرف اعلیٰ حضرت کے نعرے زبان سے نہ لگاؤ کہ
کردار میں بھی اعلیٰ حضرت لاؤ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یہ سبق دے رہے ہیں اپنی ماں سے بات کرو تو پہلے اجازت لے لو. ان کے والد محترم کے انتقال کے بعد میں سارے جائیداد کا مالک, آج کل کے بچے باپ انتقال ہو جائے یہ تو لینا اتنا ہو رہی ہے. اگر نہیں مانتے میں بڑا ہوں بیسی لوں گا, تھانے پولیس کر دیے جاتے ہیں, ممبر چیئرمین بلائے جاتے ہیں, باہر والے کو گھر میں لائے جاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ان کے والد محترم کے انتقال کے بعد جائیداد کا سارا مالک اپنی والدہ اپنی امی جان کو کر دیتے ہیں. اور یہ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت خود جتنے کمائی کرتے, ان کے پاس جتنے نذرانے جتنے تحفے آتے, سارا کا سارا پیسہ اپنی امی جان کو دے دیتے. اور جب ضرورت ہوتی یوں ادب کے ساتھ بیٹھتے. کیسے بیٹھتے؟ جیسے کہ بندہ نماز میں بیٹھتا ہے. یہ ماں کا ادب زمانے کا مجدد سکھا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے امی جان کچھ کتابوں کی ضرورت ہے, کتابیں لکھنی ہے, فلاں کتاب کی ضرورت ہے, اگر آپ کچھ روپیے عطا کر دیتے تو بہتر ہوتا. ان کی ماں جواب دیتی بیٹا احمد رضا یہ پیسے تو تیرے ہی ہے نا. اعلیٰ حضرت جواب دیتے امی جان نہیں, بلکہ یہ پیسہ بھی تمہارا ہے, یہ احمد رضا بھی تمہارا, پیسہ بھی تمہارا, احمد رضا بھی تمہارا ہے. تو میرے بزرگوں دوستوں, آج امام حسن مجتبی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے عرس سے ایک امام حسن مجتبی دوسرا اعلیٰ حضرت کے عرس سے دو سبق لے لو کہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا یہ. اور امام حسن مجتبی سے بھی ماں کے بارے میں ایک حدیث سن لو کہ امام حسن مجتبی سے کسی نے پوچھا آپ کی امی جان کھانا کیسے کھاتی؟ کہتے کبھی بھی میں ان کے پلیٹ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. اتنا ادب. وہ جس پلیٹ میں کھانا کھاتے نا, آج جیسے ہمارے اسلامی بھائی ایک پلیٹ میں دے دیتے ہیں نا, افطار کے موقع پہ اکثر ہوتا ہے گھروں میں ایک سینی میں دے دیتے ہیں, 4 بھائی 5 بھائی مل کر. کہتے کبھی بھی نہیں. کہتے کیوں نہیں کھائے؟ کہتے ہیں ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے جس پلیٹ میں میں اور میری امی جان بیٹھوں اور جس لقمے کو میں اٹھانا چاہ رہا تھا مجھ سے پہلی نظر میری ماں کو پڑ جائے اور وہ پسند کر لے, اٹھانا چاہتی ہو اور میں اٹھا لوں کہ اتنی سی ان کے دل میں تکلیف آ جائے. حسن مجتبی یہ نہیں چاہتے. یہ ہے ماں کا ادب میرے بزرگوں دوستوں. تو آج ماں کے ادب بھی سیکھ لو اور یہ سخاوت بھی سیکھ لو, صبر کرنا بھی سیکھ لو. دشمن لاکھ آپ کو برا بھلا کہے اس کی طرف دھیان دینا نہیں ہے, صبر کریں. اللہ تبارک و تعالی اس صبر کا اجر آپ کو ضرور عطا کرے گا. اور دماغ میں ایک بات یہ بٹھا لے, جو پیچھے لگنے والے لوگ ہیں نا, لگتے ہیں سب کے, تو سمجھ لینا جو پیچھے لگنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی اوقات ہے آپ کے پیچھے رہنے کی اور آپ کی اوقات ہے سامنے رہنے کی, اس لیے وہ آپ کے پیچھے گئے ورنہ تو سامنے آتے نا. اس لیے جب میں بہت سی جگہ ایسے ہوتے ہیں نا, اپنے لوگ تو نہیں غیر ہوتے ہیں, تقریر ہوتی رہتی چلتی رہتی کوئی کچھ نہیں کہتا, دوسرے دن پیچھے سے بولتے. ہم کہتے اگنور کرو, ان کے اوقات پیچھے رہنے کی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی سرخرو رکھا ہے, وہاں بھی سرخ رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ.